حمد و ثنا کبریائی بڑائی تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے، جس کی نعمتیں رحمتیں برکتیں ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجالائے کم ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ محترم حضرات و اسلامی خواتین، یہ دل فریب زندگی کے بعد پرآسائش، پرتعیش، آرام دہ زندگی کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں، جن مرحلوں سے انسان کو گزرنا ہے، بڑے ہی کٹھن وہ مراحل ہیں، بڑے ہی خوفناک، بڑے ہی خطرناک وہ مراحل ہیں۔ انہی مراحل میں سے ایک مرحلہ موت کا ہے۔ یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جو سبھی کو پینا ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر شخص نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سبھی کو داخل ہونا ہے۔ تو یہ کڑوا گھونٹ ہے، انبیاء ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، شہداء ہو، عام انسان ہو، سبھی کو یہ کڑوا گھونٹ جو ہے پینا ہے۔ کسی کو اس سے چھوٹ یا رستگاری اللہ نے نہیں دی ہے۔ یہ بڑا کڑوا گھونٹ ہے۔ قرآن و سنت کو پڑھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے، انسان کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، سب کو اکٹھا کیا جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف انسان کو ہوتی ہے موت کے وقت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یقیناً جو ہے موت کی جو حالت ہے یا شدت جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب جس بیماری میں اللہ کے نبی مبتلا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، بازو اللہ کے نبی کے پانی رکھا ہوا ہے، پانی میں اللہ کے نبی بار بار ہاتھ ڈال رہے ہیں، اپنے چہرے پر اللہ کے نبی اس پانی سے پسینے کو پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی چادر چہرے پر ڈال رہے ہیں، کبھی چادر ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، ان للموت لسکرات، یقیناً موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے وقت بڑی سختی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی تقدیس یا اسی طرح اللہ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، ان للموت لسکرات، یقیناً موت کے لیے بڑی سختی ہے، بڑی سختیاں ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، فاتح مصر ان کو کہا جاتا ہے، مصر فتح کرنے والے۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا تو یہ کہتے، یہ فرماتے، مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں کے معاملے میں، وفات کے قریب میں پورے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی موت کی تکلیف یہ بیان نہیں کر پاتے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا یہ جملہ ان کو یاد دلایا. کہا آپ کہا کرتے تھے کہ میں تعجب کرتا ہوں لوگوں پر، پورے ہوش و حواس میں تو ہوتے ہیں لیکن موت کی کیفیت بیان نہیں کر پاتے. وہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، کیا کیفیت اپنے اندر آپ پا رہے ہیں؟ کیا حالت اپنی آپ کی آپ پا رہے ہیں؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیفیت تو ناقابل بیان ہے، بیان نہیں کر سکتا، البتہ مجھے جو تکلیف جو محسوس ہو رہی ہے ایسے معلوم ہو رہا ہے آسمان زمین پر پھٹ پڑا ہے، دونوں کے درمیان میں بری طرح پس رہا ہوں، بہت بڑا پہاڑ میرے سر پر رکھ دیا گیا ہے اور گویا کہ کھجور کے درخت کے کانٹے میرے پیٹ میں چبھن اس کی محسوس ہو رہی ہے. فاتح مصر ہے، صحابی رسول ہیں، تو بیان کر رہے ہیں موت کے وقت ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان زمین پر پھٹ پڑا ہے، دونوں کے درمیان جو ہے میں پس رہا ہوں، ایسے مجھے معلوم ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ کڑوا گھونٹ ہے جو ہر ایک کو جو ہے چکنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی. اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے اس دنیاوی زندگی میں کسی کے لیے بھی ہم نے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا ہے، کسی کے بھی مقدر بھی یہ نہیں رہا کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں ہمیشہ رہے گا. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ وفات پا جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تمنا کرتے تھے کہ آپ کو موت آ جائے، آپ کا دین ختم ہو جائے گا، وہ لوگ یہ تمنا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ آپ کو وفات آئے گی تو وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے کہا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ لَوْ كَانَ فِي الدُّنْيَا بَقَاءٌ لَمَا مَاتَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٌ. عربی شاعر کہتا ہے دنیاوی زندگی میں اگر کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا، رسولوں میں سب سے افضل آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی. جب اللہ کے نبی کو موت آئی ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک کو موت جو ہے آنی ہے. یہ بات بھی بتائی گئی جب موت کا وقت آتا ہے یا اسی طرح جب آ جائے تھوڑی بھی مہلت انسان کو نہیں دی جاتی. ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، کب مقرر ہے انسان کو نہیں بتایا گیا. بتا دیا جائے انسان زندگی نہیں گزار پائے گا. کچھ دن میرے زندگی کے باقی ہیں، کچھ ہفتے باقی ہیں، کچھ مہینے باقی ہیں، گنتا رہ جائے گا، زندگی نہیں گزار پائے گا. بتایا نہیں گیا لیکن یہ کہا گیا ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے. بچپن میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت مقرر ہے اللہ نے کہا جب وہ وقت ہو جاتا ہے تھوڑی بھی مہلت انسان کو نہیں دی جاتی، تھوڑی بھی تاخیر انسان کو نہیں دی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی بھی مہلت اس کو نہیں دیتے. لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، تھوڑی بھی تاخیر انسان کو، تھوڑی بھی چھوٹ انسان کو نہیں ملتی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
واللہ خبیر بما تعملون، جو اعمال تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کی موت کا وقت جو ہے مقرر ہے۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہاں آئے گی موت کسی کو نہیں معلوم، بستر پر بھی آ سکتی ہے، راستہ چلتے ہوئے سواری پر بھی آ سکتی ہے، میدان میں اسی طرح شہادت کی موت بھی انسان کو نصیب ہو سکتی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ نے کہا کل کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ یا کیا کرنے والا ہے کوئی انسان نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کو موت آنے والی ہے۔ حالات ہم دیکھتے ہیں، بس کے حادثات ہو رہے ہیں، دیگر حادثات ہو رہے ہیں، کئی لوگ گئے خوشی منانے کے لیکن آئے غم کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا موت کا وقت مقرر ہے، کہاں آئے گی کسی کو بھی جو ہے اللہ نے فرمایا نہیں پتا۔ یہودی موت سے دور بھاگتے تھے، مرنا نہیں چاہتے تھے، دنیاوی مال و متاع اسباب سے اتنی زیادہ محبت، موت سے نفرت ان کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا ان کو کہتے ہوئے قل، آپ کہیے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یقیناً جس موت سے تم لوگ بھاگ رہے ہو وہ موت اللہ نے فرمایا آ کر رہے گی، چھٹکارا تم کو اس سے نہیں ملے گا۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا اینما تکونوا، جہاں کہیں رہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں تم لوگ بند کر لو، اس کے باوجود بھی موت تمہیں آ کر رہے گی۔ تو اللہ نے یہ بات بھی بتائی انسان کتنے بھی بچاؤ کے اسباب کر لے، جب وقت آ جائے انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب انسان کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ قیل من راق، لوگ یہ سوچتے ہیں کون علاج معالجہ کرے گا، لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، لاکھ کوششوں کے باوجود جو ہے اگر موت کا وقت آیا ہے اللہ نے فرمایا پنڈلی پنڈلی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، یعنی ایک کے بعد دیگرے پریشانیاں مصیبتیں انسان پر آتی ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہی بات بتائی گئی۔ یہ مناظر بھی ہم دیکھتے ہیں، کوئی شخص بیمار ہے گھر میں، لاکھ علاج معالجہ کرانے کے باوجود بھی جو انسان بیمار ہے اسے بھی یہ محسوس ہونے لگتا ہے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ جو لوگ اطراف ہیں وہ لوگ بھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب جدائی کا موقع ہے۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کا جب وقت آ جائے کتنی بھی کوششیں کر لے اللہ نے کہا موت جو ہے آ کر رہے گی۔ یہ بات بھی اللہ نے بتائی، کئی لوگ پچھتائیں گے، اللہ سے مہلت مانگیں گے، اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، نیک بن جائیں گے، نیک اعمال کریں گے، نیکیاں کریں گے، لیکن تب پچھتانے سے، افسوس کرنے سے، کف افسوس ملنے سے، مہلت مانگنے سے انسان کو مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ منافقون میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آئے۔ فَيَقُولَ رَبِّي، کہنے لگے اے میرے رب،
لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑا مجھے مہلت دے دیتا، فاصدق میں صدقہ و خیرات کرتا، واکم ہو جاتا من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ انسان تمنا کرے گا، اللہ سے مہلت مانگے گا، لیکن مہلت ملنے والی اس کو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لن یؤخر اللہ، اللہ تاخیر یا مہلت اللہ تعالی نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ حدیث کے جو الفاظ ہے اکثروا ذکر حادم اللذات، انسان کے اندر بڑی خواہشات ہیں، کبھی وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کو ختم کرنا چاہتے ہو موت کو یاد کرو۔ اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت، موت لذات کو ختم کرنے والی، خواہشات کو کم کرنے والی جو چیز ہے، یعنی موت کو اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے وہ تصور بھی ہم کو دلایا۔ ایک مسلمان سو رہا ہے، سونے کے وقت جو وہ دعا پڑھتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرا نام لے کر اموت کے معنی ہے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ حالانکہ انسان سو رہا ہے لیکن وہاں پر یہ تصور دلایا گیا میں مر رہا ہوں اے اللہ، اور اس کے بعد اٹھتا ہوں۔ اٹھنے کے بعد بھی جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہم کو زندہ کیا۔ تو روزانہ یہ تصور انسان کو جو ہے دلایا گیا۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک صحابی ملے راستے میں، سوال کیا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی مومنوں میں مسلمانوں میں کون سا مومن جو ہے افضل ہے؟ ای المؤمنین افضل، مسلمانوں میں مومنوں میں کون سا مومن افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو۔ ہمارے نبی اخلاق کے معاملے میں سب سے زیادہ بلند تھے۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ قلم میں انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ مسلمان کو بھی اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ بد اخلاق بے ایمان ہوتا ہے، بد اخلاق جو ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اچھے اخلاق کو اپنائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے نہیں پیش آتا۔ بڑوں کی عزت احترام، یا اسی طرح معاشرے محلے میں جہاں انسان رہ رہا ہے پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ایک مسلمان کے اخلاق بڑے اچھے ہونی چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے رشتہ دار ایسے ہیں، جڑتا ہوں تو وہ کٹتے ہیں، اچھا سلوک کرتا ہوں تو برا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو اصل میں رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے معاشرے میں معروف تھے امین کے لقب سے، امانت دار، صادق کے لقب سے سچے انسان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بہترین اخلاق کو عام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق بہترین ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہوا اے اللہ کے نبی مسلمانوں میں اکیس، عقل مند مسلمان، سمجھدار مسلمان کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اکثرهم للموت ذکرا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، جو مسلمان موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے بہترین تیاری کرنے والا ہے،
یہ مسلمان سب سے زیادہ عقل مند، سمجھدار، ذہین مسلمان اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جو مسلمان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اکیس، ذہین، چالاک، ہوشیار وہ مسلمان اللہ کے نبی نے اس کو قرار دیا۔ ایک آدمی کا تذکرہ اللہ کے نبی کے پاس کیا گیا، بڑا عبادت گزار تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کبھی موت کو یاد کرتے ہوئے سنے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس درجے کا تم لوگ اس کو سمجھ رہے ہو اس درجے کو وہ نہیں پہنچے۔ علماء نے لکھا ہے موت کو یاد کرنے کے لحاظ سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک آدمی ہے جو اکثر غافل رہتا ہے، صبح اٹھا شام تلک ایک ہی فکر کی کیا کام کرنا ہے، دنیاوی مشغولیات، فلاں جگہ سے فلاں کام یہی اس کے ذہن میں رہے گا، فلاں چیز خریداری کرنا ہے یا فلاں لباس، ہمیشہ جو ہے دنیاوی معاملات کی فکر اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو یہ انسان غافل ہے اور سب سے بدترین انسان ہے۔ دوسرا انسان یاد اس کو آتی ہے موت، اللہ کو یاد کرتا ہے کب؟ جب زندگی میں جھٹکا اس کو لگتا ہے، بیماری آ رہی ہے، کسی کی وفات ہو رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تب اللہ اس کو یاد آتا ہے، تب موت اس کو یاد آتی ہے، تب مسجد اس کو یاد آتی ہے، عبادت کرنا، اللہ سے رونا، گڑ گڑانا، یعنی جب اس پر مصیبت آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، موت یاد آتی ہے، پریشان ہوتا ہے تو موت یاد آتی ہے۔ اسی طرح دیندار بنتا ہے، جیسی مصیبت پریشانی دور، پھر وہی حالت اس کی ہو جاتی ہے۔ چلو یہ کبھی کبھی تو موت کو یاد کر رہا ہے، کبھی کبھی تو جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، پھر بھی تھوڑا بہتر ہے پہلے کے مقابلے میں جو ہمیشہ جو ہے موت کو بھلا بیٹھا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو سب سے زیادہ افضل ہے کہ دنیاوی زندگی میں تو مشغول رہتا ہے لیکن موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، یہ ذہن میں اس کے بات رہتی ہے کہ اللہ نے یہ جو دنیاوی زندگی دی ہے یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، مرنا ہمیں ضرور ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ تو یہ آدمی سب سے زیادہ افضل آدمی ہے جو موت کو ہمیشہ ذہن میں مستحضر رکھ کر جو ہے دنیا تو یقیناً وہ کماتا ہے، دنیاوی زندگی میں تو گزار رہا ہے، لیکن مقصد زندگی، مقصد حیات اس کے یہ ہے تیاری آخرت کے لیے کرنا ہے، تیاری جو کرنا ہے اخروی زندگی کے لیے کرنا ہے۔ اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے جو شخص موت کو یاد کرتا ہے کیا فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ علماء نے لکھا ہے توبہ کی توفیق جلد اس کو ملتی ہے، کوئی بھی گناہ ہوتا ہے فوراً اللہ کی طرف وہ رجوع ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگتا ہے۔ جس کو موت یاد نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ کرتا ہے تو دل پر کالا نقطہ پڑتا ہے، مصر رہتا ہے، مسلسل گناہ کرتے رہنا، توبہ کی توفیق اس کو نصیب نہیں ہوتی، مسلسل ہمیشہ اللہ کی نافرمانی وہ زندگی گزارتا ہے، زندگی بتاتا ہے، احساس گناہ اس کو نہیں ہوتا، گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے مگر کبھی رجوع ہونے کی توفیق اس کو نہیں ملتی۔ دوسرا جو فائدہ ہے موت کو یاد کرنے کا وہ ہے عبادت میں لذت، بندگی میں لذت۔ آدمی فجر کی اذان سنے گا تو یہ کان پر اس کے بھاری نہیں پڑے گی، فوراً وہ بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف نکل پڑے گا۔ اللہ کے نبی جو فرماتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اے بلال رضی اللہ عنہ آپ جو ہے اقامت کہیے، نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچائیے۔ رات کی جو نماز اللہ کے نبی کی اتنی اطمینان سکون کے ساتھ
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو کتنی لمبی نماز اللہ کے نبی پڑھتے تھے، مت پوچھو کتنی بہترین نماز اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، تھوڑی لمبی نماز ہوئی تو کب رکوع میں جائیں گے یہ ذہن ہمارا ہوتا ہے، عبادت میں لذت و بندگی محسوس نہیں ہوتی۔ جو آدمی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے عبادت و بندگی میں لذت اس کو محسوس ہوتی ہے، عبادت کرنے میں اس کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے، عبادت کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت پسندی ہے، ناشکری نہیں، شکر گزاری، اللہ نے جتنا بھی دیا ہے شکر گزاری اللہ کی بندہ کرتا ہے اگر موت اس کو یاد ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی کے گھر میں 2 مہینے تک کبھی چولہا نہیں جلتا، پانی اور کھجور پر اللہ کے نبی اور امہات المومنین کی گزر بسر ہوتی تھی۔ پوری سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ جائیے، ایک جملہ اللہ کے نبی کی زبانی سے آپ نہیں سنیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو اتنا بڑا مقام و مرتبہ میرا، اللہ میرے گھر میں جو ہے اللہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، یہ کیسی آزمائش ہے، کبھی نہیں سنیں گے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی کی زبان سے شکر گزاری کے الفاظ۔ اسی طرح انبیاء کی آپ زندگی دیکھیں گے، کتنی بھی پریشانیاں ہوں زبان پر ہمیشہ شکر گزاری کے الفاظ۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، جتنا ملتا ہے قناعت پسندی آتی ہے، عبادت اور بندگی میں انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ جو انسان موت کو بھلا دیتا ہے نہ عبادت بندگی میں اس کو لذت، جتنا بھی اللہ اس کو عطا کرے اور زیادہ حص اور زیادہ ہمیشہ جو ہے پریشان، توبہ کی توفیق اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حاضم اللذات یعنی الموت، کیسے یاد کریں اس کا بھی تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ہم لوگ اللہ کے نبی کی والدہ کی قبر کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا استأذنت ربی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں، فلم یؤذن لی، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ کفار اور اسی طرح مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے اللہ نے خود منع فرمایا۔ اللہ نے جب خود منع فرمایا ہے تو ہم مغفرت کی دعا ان کے لیے نہیں مانگ سکتے اگر ہم جانتے ہیں کہ فلاں آدمی زندگی میں شرک کرتا رہا، ایسے اعمال کرتا رہا جو انسان کو کفر تک لے جانے والے ہیں، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے اللہ نے خود منع فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنی والدہ کے لیے دعا مانگنے کی اجازت مانگتے ہیں تو اللہ نے منع کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں نے اللہ سے یہ اجازت مانگی کہ مجھے وہاں جانے کی اجازت دی جائے، تو مجھے اجازت ملی۔ اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروها، قبر کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرتی ہے۔ جو دعا بھی اللہ کے نبی نے سکھائی، دعا میں بھی یہی الفاظ ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون، اگر اللہ نے چاہا ہم بھی جو ہے یہیں پر پہنچنے والے ہیں، یہیں پر آنے والے ہیں۔ وہاں پر بھی جو ہے انسان کو یہی تصور جو ہے دلایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، تمہیں جو ہے یہ آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما رأیت منظرا، جتنے بھی مناظر مجھے بتائے گئے، والقبر افظع من، سب سے خطرناک منظر میں نے دیکھا تو قبر کا منظر میں نے دیکھا۔ میں یہ چاہتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنائے دکھائے، لیکن تم لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قبر کی زیارت قبرستان کبھی کبھی جایا کرو۔ آج ہم حالات دیکھتے ہیں، بستی میں ہی کئی قبرستان ہوتے ہیں جن پر سے انسان گزرتا ہے، لیکن یہ جائے عبرت ہمارے لیے نہیں ہے۔ عبرت ہم لوگ اس سے حاصل نہیں کرتے، ورنہ یہاں سے گزرنا خود ہمارے لیے خود ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ کل تک جو ہمارے رشتہ دار تھے، اڑوس پڑوس تھے، دوست احباب تھے، آج وہ لوگ چلے گئے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس دنیاوی زندگی میں اعمال کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب ایک مومن کو، ایک مسلمان کو دفنایا جاتا ہے قبر میں، منکر نکیر فرشتے آتے ہیں، اٹھا کر اس کو بٹھاتے ہیں، سوال کرتے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین اسلام ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ جو مبعوث کیے گئے تھے کون ہیں؟ تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سوال کرتے ہیں کیف دریت، کیسے تم نے جانا؟ تو کہتا ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، اس کو پڑھا، اس کی تصدیق کی، تو میں نے جو ہے یہ جوابات دے پائے۔ آسمان سے آواز آتی ہے ان فرشتوں کو، اور حدیث کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ ندا لگانے والا اللہ ہے۔ اللہ کی جانب سے وہ آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، البسو، اس کو پہناؤ جنت کا لباس، افرشو لہو من الجنہ، جنت کا بستر اس کے لیے بچھاؤ، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو تاکہ وہاں کی خوشبو اس کو برابر آتی رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے سب کچھ کر کے جب جاتے ہیں تو ایک خوبصورت شکل کا انسان اس کے پاس آتا ہے، لباس اس کا بڑا عمدہ، چہرہ بڑا خوبصورت، خوشبو اس سے آ رہی ہوگی، کہے گا میں تجھ کو اس کی بشارت دیتا ہوں آرام اور سکون کی، اسی کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ تو بندہ سوال کرتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، لباس تیرا اتنا عمدہ ہے، خوشبو تجھ سے آ رہی ہے، تو وہ جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تجھے بشارت دے رہا ہوں۔ تو نیکیاں ہے، یہ نیک اعمال ہے جو بشارت انسان کو دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں ایک نمازی جو نمازوں کی پابندی کرتا تھا، ایسے محسوس ہوگا سورج غروب ہونے کے قریب ہے، منکر نکیر آئیں گے سوال کریں گے تو وہ جواب دے گا مومن تمہارے سوالات کا جواب بعد میں دوں گا، مجھے نماز پڑھنے دیا جائے۔ قبر وحشتناک جگہ ہے، جو مخلوق ہے فرشتے اس سے بھی انسان مانوس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ آتے ہیں گرجدار انداز میں، بجلی کی طرح ان کی آواز، بڑے خوفناک چہرے والے وہ دونوں فرشتے، لیکن مومن کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کہہ رہا ہے کہ تمہارے سوالات کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے نماز پڑھنے دیا جائے۔ یہ شان ہوگی ایک نمازی کی، یہ نماز ہے جو تمہارے وہاں پر کام آئے گی، کہ سامنے جو ہے خوفناک جو ہے منظر ہونے کے باوجود بھی تھوڑا بھی ڈر خوف مومن مسلمان کے لیے جو ہے نہیں ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ قبیلے اوس کے یہ سردار ہیں، انصاری جو صحابہ ہیں دو قبیلے ہیں، قبیلے خزرج، قبیلے اوس۔ قبیلے اوس کے سردار ہیں، اللہ کے نبی ان کا چہرے مبارک اٹھا کر اپنے گود میں رکھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ سعد نے تیری راستے میں بڑی تکلیفات برداشت کی ہیں، ان کے ساتھ ویسے اے اللہ تم معاملہ کر جیسے تو اپنے دوستوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ولیوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ویسے معاملہ اے اللہ تو ان کے ساتھ کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی وفات پر رحمان کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا ہلکا معلوم ہو رہا تھا،
فرشتوں نے ان کے جنازے کو اٹھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے ان کی وفات کے بعد، جس دروازے سے چاہے سعد رضی اللہ عنہ کی روح جو ہے جائے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پڑھیں گے صحابہ فرماتے ہیں تدفین کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو لحد میں رکھا۔ جب ان کی تدفین عمل میں آئی اللہ کے نبی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں زور سے، صحابہ بھی آواز کو سن کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اللہ اکبر کہنے لگے۔ جب دعائے مغفرت وغیرہ ہوئی تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قبر نے ان کو دبایا، میری دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی نصیب فرمائی۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، اتنی بشارتیں اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں دی، رحمان کا عرش ہل گیا، 70,000 فرشتے شرکت فرمائے۔ یا اسی طرح جنازے کو اٹھانے والے فرشتے، اس کے باوجود بھی کوئی بھول چوک ان سے ہوئی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ایک صحابی کے بارے بھی یہ تذکرہ مل رہا ہے، اعمال پر انسان جو ہے اترائے نہیں، اعمال پر انسان جو اکڑے نہیں، مسلسل اعمال انسان کو کرتے رہنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت جو ہے مانگتے رہنا ہے۔ یہ انسان کا، ایک مسلمان کا ہمیشہ جو ہے یہی عمل ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا، اس کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلی جو ہے آنی جو ہے ضروری ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 4 دن کی زندگی لائے تھے مانگ کر، 2 آرزوؤں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یعنی انسان کی زندگی ہے 4 دن کی ہے، تھوڑی تمنائیں ہیں، آرزو ہے، اسی میں انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ انسان سمجھدار ہے جو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دارالعمل ہے، جیسے میں بوؤں گا ویسے بدلہ اللہ کے پاس پاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔